السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وسلم اللہم تسلیما کثیرا۔ آج بتاریخ 26 جنوری 2023 جو کہ ہندوستانی تاریخ کا ایک یادگار اور قابل فخر دن ہے، اور اسی مناسبت سے اس دن پورا ہندوستان جشن اور خوشیاں مناتا ہے۔ آج ہندوستان اپنا 73واں یوم جمہوریہ کا جشن منا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ان پر اپنی زندگی نافذ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دراصل یوم جمہوریہ اس کی ایک تاریخ رہی ہے۔ یوم جمہوریہ سے پہلے یوں ہی یہ اچانک جمہوریت کا نظام یا اس طرح کے قانون کا نفاذ اچانک ہندوستان کے اندر نہیں ہوا، اس لیے اس سے پہلے کے حالات جاننا ضروری ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں برٹش حکومت کا دور تھا، ایک عرصے تک انہوں نے یہاں حکمرانی کی، اور حالات سے آپ بھی واقف ہیں ہسٹری سے کہ کس طریقے سے ہندوستان کے خواہ وہ سرکردہ اور اعیان بڑے قسم کے لوگ ہوں یا عوامی طبقہ ہو، ہر دو محاذ پر اور ہر ناحیے سے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی، اور جب یہ ظلم اور زیادتی برداشت سے باہر ہوئی اور یہ اپنی انتہا کو پہنچنے لگی، تبھی ہندوستان کے بڑے اور اعیان قسم کے لوگوں نے ہندوستان کو اس ظلم، اس جبر، اس قہر سے نجات دلانے کی فکر کی۔ البتہ اس تاریخ کے اوپر نہ جاتے ہوئے تمام لوگوں کی متحدہ کوششوں کے ساتھ بالآخر 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک اس ظلم اور جبر، استبداد جو انگریز حکومت کی طرف سے تھے، اس ظلم سے آزاد ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ابھی تک ہم انہی کے قانون جو بنائے ہوئے تھے، انہی کے اصول اور ضابطے تھے، اسی پر ہمارا بھی عمل درآمد تھا۔ لہذا اس آزاد ملک کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنے قوانین بھی نافذ کرنے چاہیے، اور ہر چیز کے اندر اپنی پہچان یا اپنا ایک نشان ہو سکتا ہے، اس چیز کی ضرورت تھی۔ بالآخر کئی ساری لوگوں کی کوششوں کے بعد بالآخر 26 جنوری 1950 عیسوی کے اندر اس ملک کو جمہوریت کا ملک قرار دیا گیا۔ اس کے دفعات الگ الگ ہیں، اس کے قوانین کے اندر کئی ساری تفصیلات ہیں۔ فی الحال جو ہم کہنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ جمہوریت جس معنی کے اندر اس کا قیام ہوا، جس مقصد، جس خواب کے ساتھ اس جمہوریت کا نفاذ ہوا، یہ کچھ دنوں تک اپنی جمہوریت پر باقی رہا۔ جیسے جیسے زمانہ تھوڑا بڑھتا گیا، لوگ اپنے آزادی کے ان ایام سے دور ہوتے گئے، نتیجے میں لوگ اپنی اس جو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن، بڑی قربانیوں کے بعد جو آزادی حاصل کی تھی، اس کی اہمیت کم ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں نے اس آزادی کو اپنی پراپرٹی سمجھ لی، اپنی خود کی جاگیر یا وراثت میں جو آزادی ملی اس کی قدر نہیں کی۔ نتیجے میں بے شمار بے حساب لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، لوگوں کے مال ہڑپ لیے گئے، لوگوں کی جائیداد غصب کر لیے گئے، لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے بنے اور بنائے ہوئے بسائے ہوئے آبادیوں کو ویرانیوں کے اندر تبدیل کیا گیا۔
تاریخ اگر آپ دیکھیں یومیہ اخبارات کے اندر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو موجودہ حالات ہیں، ابھی جو موجودہ حالات ہیں، آپ کو اکثریت یوں نظر آئے گی جس میں اس جمہوریت کو نام لینے والا صرف نام کا رہے گا، ورنہ حقیقی معنوں میں اکثریت اس علم سے بھی واقف نہیں کہ جمہوریت کہتے کس کو ہیں۔ اور حقیقی معنوں میں آج اگر یہ کہا جائے جو موجودہ حالات ہیں، کیا ہمارے ان بڑے اور بزرگ افراد جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں، اپنی جانوں تک کو لوگوں کو ایک مستقبل اور خوشنما روشن اور مستقبل جو زندگی تھی یہ دینے کے لیے جو قربانیاں دی تھی، آج اگر وہ ہوتے تو کہتے کہ یہ ہمارے خواب کا ہندوستان نہیں ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ہندوستانی جمہوریت کے اقدار، اس کے دفعات کو سمجھیں، ان سے واقفیت حاصل کریں، اور جو خواب ہمارے آباء و اجداد نے، اس ملک کے سربراہان اور اعیان نے جو ہندوستان کی خواب یا جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، جیسے اس ہندوستان کو ان سبھوں نے مل کر آزادی کا پروانہ دیا تھا، اور جو جمہوریت کا ایک خواب دیکھا تھا، اسی خواب کو آئیے ہم سب مل کر پورا کریں۔ اور یہی اگر ہم کر لیتے ہیں تو واقعی معنوں میں ہم لائق ہیں کہ یوم جمہوریہ منانے اور اس ملک کے اس جمہوریت کا دن خاص کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں جمہوری اقدار کو سمجھنے اور اپنے اندر خود بیداری لانے کی توفیق دے۔ جو لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ناکام فرمائے، اور ہر ایک انسان کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزادی ملی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہر ایک انسان کو آزادی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔